بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں امن کے جھوٹے دعووں سے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، خاص طور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھارت کشمیر میں ترقی کی داستان گڑھ رہا ہے تاکہ اپنے اس غیر قانونی اقدام کا جواز پیش کر سکے۔ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی یک طرفہ اقدامات نے پہلے سے ہی جنوبی ایشیا کی غیر مستحکم صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے کی بھارت کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں بھارت نے 10 لاکھ سے زائد فورس اہلکار تعینات کر رکھے ہیں اور جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ مانا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں بھارتی فوجوں کی موجودگی سے علاقے میں ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے اور قابض اہلکاروں کی طرف سے قتل و غارت، بلا جواز گرفتاری اور تشدد وغیرہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی قبضے میں کشمیری عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی شناخت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور ماہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے مودی حکومت کے بیانے کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے زمینی صورتحال کو ہرگز چھپا نہیں سکتا۔ بھارت صرف اور صرف فوجی طاقت کی بل پر کشمیریوں کی سرزمین پر قابض ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ تنازع کشمیر کے حل میں بنیادی رکاوٹ بھارت کی ہر دھرمی اور غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل ہے۔ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن و سلامتی ہرگز ممکن نہیں۔ کشمیری صرف اور صرف اپنے پیدائشی حق خود ارادت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی مظالم کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کا فوجی جبر کشمیریوں کے آزادی کے غیر متزلزل جذبے کو کبھی بھی دبا نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے تاکہ خطے میں حقیقی معنوں میں امن کا قیام ممکن ہو سکے۔